نیک عمل تب نیک عمل بنتا ہے جب وہ اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے۔ اخلاص کے ساتھ۔ اگر نیک عمل ہے لیکن اخلاص نہیں ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے، تو پھر وہ نیک عمل نہیں ہے۔ اگر لوگوں کے لیے کیا ہوگا کہ فلاں خوش ہو جائے، فلاں خوش ہو جائے، تو قیامت کے دن اللہ جل جلالہ فرمائیں گے جاؤ جن کی خوشی کے لیے تم نے وہ عمل کیا تھا ان سے جا کر اجر لے لو، میرے لیے تو تم نے کیا نہیں ہے۔ تو اس لیے نیک عمل بھی اس وقت تک نیک عمل نہیں بنتا جب تک اللہ کی رضا نہ ہو، نیت صحیح نہ ہو۔ لیکن ایک نیک عمل ہے ہی نہیں، شریعت سے وہ عمل ثابت ہی نہیں، اپنی مرضی سے اس نے ایک صورت بنا لی عمل کی۔ تو اس میں اگر اخلاص بھی ہو کہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو وہ بھی نیک عمل نہیں۔ اخلاص ہو، نیک عمل ہو شریعت سے جو ملتا ہو، جو شریعت سے ثابت ہو۔ اور پھر اللہ کے لیے ہو۔ لیکن خود آدمی ایک نیک عمل بنا کر کہے کہ میں تو بھئی بڑے اخلاص کے ساتھ کر رہا ہوں، تو شریعت سے وہ ثابت نہیں ہے، اس کو کچھ فائدہ نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے پکڑ ہو جائے۔ جیسے عصر کے بعد شریعت نے منع کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ نوافل نہیں ہے۔ ایک مثال کے طور پر ایک آدمی اندر اخلاص کے ساتھ، کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا، 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، لیکن نفل کا وقت نہیں ہے، شریعت سے ثابت نہیں ہے، گو دیکھنے میں نیک عمل ہے، تو اللہ کے ہاں یہ قبول نہیں ہے، بلکہ الٹا ہو سکتا ہے اس پہ پکڑ ہو، بلکہ پکڑ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اس لیے جو بھی نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے ہو، اور پھر آدمی سوچے بھئی یہ نیکی جو میں کر رہا ہوں کیا یہ شریعت سے ثابت ہے، تو ہو سکتا ہے چھوٹی سی نیکی ہو، اللہ جل جلالہ اسی پہ معاف فرما دے، کل قیامت کے دن اللہ پاک خوش ہو جائیں، وہ چھوٹی نیکی پر معاف کر دیں، بڑی پر معاف کر دیں۔ تو اس لیے کوئی بھی نیک عمل کرنا ہے، اس میں صحیح نیت ہو، اخلاص ہو، اللہ کے لیے کیا جائے، تو اس کا دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں بھی اس کی برکت سے مصائب دور ہوتے ہیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، اور آخرت میں بھی آخرت کی پریشانیاں دور ہوں گی،
اور اللہ پاک اس پر اجر عطا فرمائیں گے۔ اے بھئی ہر دفعہ نہ، نیک عمل اس کا فائدہ دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ اسی طرح گناہ کرنے سے دنیا میں بھی نقصان ہے، گناہ کا آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مصائب اخلاص کے ساتھ عمل کیے ہوئے ان کی برکت سے دور ہو جاتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود واقعہ سنایا ہے کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، سفر پہ نکلے، بارش آ گئی، ایک غار میں چلے گئے بارش سے رکنے کے لیے۔ جو ہی نیچے بیٹھے، اوپر سے ایک بڑا پتھر آیا، اس نے غار کا منہ آ کے بند کر دیا، اس طرح پھنس گیا جیسے وہ ڈھکن چڑھا دیا جاتا ہے، روشنی بھی باہر سے نہیں آ رہی، سمجھو کہ وہ زندہ جیسے قبر میں دفن ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ اس پریشانی میں مبتلا ہوئے۔ پوچھا کیسے نکلیں؟ بڑی چٹان ہے، بڑا پتھر ہے، باہر ہم نکل نہیں سکتے۔ آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی جو ہم نے عمل اللہ کے لیے کیے ہیں ان کو یاد کیا جائے اور ان کی برکت سے اللہ پاک سے دعا کی جائے، اللہ پاک ہماری مصیبت کو، پریشانی کو دور فرما دے۔ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا، اور دعا کی برکت سے اللہ پاک بڑے بڑے مصائب بھی دور فرماتے ہیں۔ تو بیٹھے سوچا، ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ میں بکریاں چراتا تھا، جب واپس آتا تھا بکریوں کا دودھ دوہتا تھا، پہلے اپنے والدین کو پلاتا تھا اور پھر بچوں کو پلاتا تھا۔ اے اللہ، ایک دن میں آیا، میرے والدین سو گئے، میں نے بکریوں کا دودھ دویا اور ان کے پاس آیا تو وہ سو گئے ہوئے تھے، تو میں نے ان کو جگانا اچھا نہ سمجھا، ان کے سرہانے کھڑا ہو گیا دودھ لے کے۔ میرے بچے مجھ سے دودھ مانگ رہے ہیں، وہ میرے پاؤں سے لپٹے ہوئے ہیں، اور میں ان کو کہتا ہوں پہلے والدین کو پلاؤں گا پھر تجھے دوں گا۔ اے اللہ، میرے والدین سوئے رہے، صبح اٹھے جاگے، میں ان کو دودھ پلایا، پھر بچوں کو پلایا۔ مولا، اگر میں نے تیری خوشنودی کے لیے یہ کیا ہے، والدین کے ساتھ یہ سلوک تجھے راضی کرنے کے لیے کیا ہے، تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ جب یہ دعا کی تو پتھر سرکا، باہر سے روشنی آنی شروع ہو گئی۔ اس عمل کی برکت سے وہ چٹان ہل گیا اپنی جگہ سے۔ اب کوئی وہاں کرین نہیں لگی ہوئی تھی۔ آج عمل کی طاقت نہیں لوگ سمجھتے کہ ان کے اندر بھی اللہ پاک نے ایک طاقت رکھی ہے، لیکن ہو اللہ کے لیے۔ بہرحال روشنی آنے لگی، باہر تو وہ نکل نہیں سکتے تھے، تو دوسرے نے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، میری ایک چچا ذات تھی، میں اس پہ عاشق تھا، تو ایک مرتبہ میں نے اس کو کچھ پیسے، دینار جو ہے، دینار کا لالچ دے کر، وہ مجبور تھی، یا دینار کا لالچ دے کر میں نے اس کو اپنی خواہش کو پورا کرنے
کو چاہ وہ راضی ہو گئی۔ تو میں جو ہے اس کے پاس بیٹھ گیا اور جو ہے اپنی خیر کو پورا کرنے کے لیے تیار تھا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھ، اللہ سے ڈر، بغیر حق کے مور نہ توڑ۔ تو اے اللہ میں آپ سے ڈر گیا، میں نے وہ پیسے بھی اس کو دے دیے اور وہ گناہ بھی نہیں کیا۔ اے اللہ اگر وہ میں نے عمل یہ سارا تیرے ڈر سے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما دے۔ تو چٹان پھر سرکی، زیادہ ہٹ گئی پیچھے۔ وہ جو چٹان تھی وہ پتھر تھا بڑا، لیکن اتنا راستہ نہ بنا کہ اس میں سے وہ نکل سکتے۔ یہ بھی ایک عمل تھا۔ اور تیسرا ساتھی کہتا ہے کہ اے اللہ میرے پاس کچھ لوگوں نے مزدوری کی اور ایک مزدور مجھ سے ناراض ہو کے چلا گیا، اس لیے کہ میں نے کچھ مزدوروں کو زیادہ مزدوری دے دی، تو وہ کہتا ہے ان کو زیادہ دی مجھے کم دی۔ بہرحال یہ آپس میں اختلاف ہوا، وہ اپنی مزدوری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ تو میں نے اس کے پیسوں سے دھان خریدی، چاول، یہ منجی وغیرہ، اس کی فصل لگائی، پھر وہ اگی، اس سے وہ اس کی رقم آئی، میں نے اس کی گائے خریدی، بکری خریدی، تو وہ بہت ساری اس کی گائے بکریاں ہو گئی، نوکر چاکر ہو گیا، جنگل بھر گیا بکریوں سے، اس مزدوری سے۔ تو ایک عرصہ کے بعد وہ میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ وہ میری بھائی مزدوری دے دے، اللہ سے ڈر۔ تو میں نے اس کو کہا کہ یہ ساری بکریاں، یہ گائے، یہ نوکر، یہ سارے تیرے ہیں، لے جا۔ وہ کہتا دیکھ میرے ساتھ مذاق نہ کر، مجھے میری مزدوری دے دے۔ تو میں نے اس کو سمجھایا نہیں، یہ سب کچھ تیرا ہے۔ اے اللہ میں نے وہ ساری بکریاں، گائے اور نوکر چاکر جو بھی تھا سب اس مزدور کو دے دیا۔ مولا اگر میں نے یہ تیری خوشنودی کے لیے عمل کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ پتھر تاہ تاہ کی آواز آئی اور نیچے گر گیا چٹان۔ دھان وہ جو اس کا دروازہ تھا غار کا کھل گیا۔ تو اخلاص کے ساتھ عمل کی برکت دنیا میں بھی حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو انہوں نے اللہ کے لیے کیے ہوئے تھے، اگر یہی عمل لوگوں کے لیے کیا جائے کسی کو خوش کرنے کے لیے تو اس پر تو وہ اجر نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ اگر ہم نے یہ عمل آپ کی خوشنودی کے لیے کیا ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات عطا فرما۔ تو اللہ پاک نے نیک اعمال کی برکت سے اور دعا کی برکت سے اللہ جل جلالہ نے کتنی بڑی مصیبت سے ان کو نکال لیا۔ یعنی وہ دفن ہو چکے تھے جاگتے ہوئے، جیتے ہوئے، ایک جیل میں تھے ایسی کہ جہاں کسی کو پتہ نہیں ہے، لیکن اللہ جل جلالہ نے وہاں سے ان کو نکال لیا اور نیک اعمال کی برکت سے۔ اس لیے آدمی عمل کرے، کوشش کرے میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، نماز ہے پڑھنی ہے، روزہ ہے رکھنا ہے، آج فرض ہو جائے کرنا ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہوں معاشرے کے اندر کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کسی پہ کوئی احسان ہی نہیں ہے۔ بعض لوگ پھر وہ جی میں نے یہ کیا تھا نا، دیا تھا یہ، وہ تو ایسی باتیں کر کے آدمی اپنے اعمال کو خراب کرتا ہے۔
حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک حاجی صاحب تھے، انہوں نے کوئی 4-5 حج کیے ہوئے تھے، تو ایک مہمان ان کے پاس آیا، تو انہوں نے کہا وہ سرائی لے آؤ جو میں چوتھے حج پہ لے آیا تھا، وہ جو مکہ معظمہ سے یا مدینہ منورہ سے جو چوتھے حج پہ سرائی لایا تھا وہ پانی لے آؤ اس میں۔ تو حضرت فرماتے ہیں چاروں حج ریاکاری اور بتانا مقصود تھا کہ میں نے 4 حج کیے ہوئے، سارے ختم کر لیے، یعنی اللہ کے لیے حج کیا ہے، زکوٰۃ دی ہے، خیرات کی ہے، اللہ کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور اس کی برکت سے اللہ پاک دنیا کے مصائب بھی دور فرمائیں گے، آخرت کے مصائب بھی دور فرمائیں گے۔ اللہ کے لیے جو طاقت ہو آدمی اتنی کرے، لیکن خدا کی رضا کے لیے کوئی ایک کھجور بھی دے گا، اللہ اس کی قیمت کل قیامت کے دن اتنی لگائیں گے کہ اونٹ پہاڑ کے برابر اس کو ثواب عطا فرمائیں گے، یہ اتنی بڑھا چڑھا کر دیں گے۔ اور دنیا میں بھی صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے اور مصائب دور ہوتے ہیں، آنے والے رک جاتے ہیں، آئی ہوئی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ آج اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا تو شکوہ کرتے ہیں، نہ ہمارے بڑے نہ چھوٹے، الا ماشاء اللہ جو کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن عمومی جو فضا ہے کہ بھئی ملک پہ پریشانی آ گئی ہے، کوئی صدقہ خیرات ہونا چاہیے ملک کی طرف سے، اور یہ پریشانی ہے تو بھئی اللہ سے مانگا جائے، دعا کی جائے، اور جو ہے نہ بڑے کرتے ہیں اس طرح نہ چھوٹے کرتے ہیں کہ بھی استغفار کر لی جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے کہ یا اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ اور جب ایک دوسرے پہ ظلم ہوگا تو بھئی اندھیرے سے تو زیادہ اندھیرا پھیلتا ہے، جب ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی ہوگی تو جھگڑا تو ختم نہیں ہوتا، کہ اللہ پاک نے راستے بنائے ہیں، وہ شریعت کا راستہ ہے، جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا دیکھے گا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اب طریقہ کیا ہے، تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں وہ فائدے میں رہے گا، وہ امن میں رہے گا۔ جیسے کسی نے کہا نا، اگر تم چاہتے ہو کہ امن ہو سارے زمانے میں تو یہ دولت ہے پوشیدہ محمد کے خزانے میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے شیخ فرماتے تھے، عارف باللہ حضرت اقدس حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر رحمۃ اللہ، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں تم کہاں ڈھونڈتے ہو، سکون جہاں ہے نظام مدینہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لائی ہوئی جو آپ کی شریعت ہے، جو مذہب ہے، جو ہمیں طریقے دے کے گئے ہیں، اس پر ہم چلیں گے تو پھر ہوتے ہیں رام ویشی، بنتے ہیں غیر اپنے، ہوتے ہیں رام ویشی بنتے ہیں غیر اپنے، الفت کی بھی کیا حکمرانیاں ہیں۔ وہ اندر ایک جذبہ اور تڑپ تو ہو، یہ میرا چھوٹا ہے، یہ میرا بڑا ہے، اور اللہ کے لیے کیا جائے، تو ایسے لوگوں کی برکت سے پھر بڑے بڑے فتنے دور ہوتے ہیں، اور اللہ دشمنوں کو اپنا بنا دیتے ہیں، گہرے دوست بن جاتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، سب کہہ دو رحمۃ اللہ علیہ،
فرماتے ہیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی، وہ ایک کافر کو جنگ کے دوران قتل کرنے لگے، اس کو گرا لیا اور سینے پہ چڑھ گئے کہ اس کی گردن جو ہے اتار دی جائے۔ صحابہ کرام بڑے بہادر تھے، میں کئی مرتبہ کہتا ہوں کیسا منظر ہوتا ہوگا، سر پہ خد، ہاتھ میں نیزہ، کانٹے پہ تلوار، زرہ پہنی ہوئی، اور جب جان دینے کے لیے جا رہے ہیں اور چھن چھن کی آواز، یہ زیور ہے مرد کا، جب نکلتے ہوں گے نیزہ لے کے چلتے ہوں گے، آسمان کے فرشتے بھی جھانک کے دیکھتے ہوں گے یہ کیسے لوگ ہیں، اور دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ آج شہادت دے دینا۔ ایسی قوم کو کون روک سکے؟ پہلے ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، جنہوں نے دریاؤں پہ پھر گھوڑے دوڑائے اور ان کا نام لے کے کانپتے تھے غیر، لیکن سچے عاشق تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تابعدار تھے، یہ ان کا جذبہ تھا، لیکن یہ سب کچھ خدا کے لیے تھا۔ دشمن بڑا دشمن سمجھتے تھے شیطان دشمن ہے، جو اسلام کے راستے میں رکاوٹ بنتا تھا پھر اس کو بتاتے تھے کہ دیکھو اچھا ہے مسلمان ہو جاؤ، تم ہمارے بھائی ہو، کلمہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ حکومت تمہیں نصیب ہو، ہم کچھ نہیں چاہتے، اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر جزیہ دے دو، ہم تمہاری رکھوالی کریں گے، پہرا ہم تمہاری دیں گے، تمہاری عزت و جان کی، تمہارے آل اولاد کی، مال کی ہم حفاظت کریں گے، ہم تمہارا پہرا دیں گے، تو اس پر ہمیں جزیہ دے دو۔ وہ ظاہر بات ہے جو پہرا دیتا ہے وہ کچھ لیتا ہے، لیکن کفر کا غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بھی نہیں کرو گے تو پھر میدان کارزار میں پھر تلوار فیصلہ کرے گی، پھر 6 لاکھ کے مقابلے میں 6,000 غالباً، اس سے بھی کم آئے ہیں، لاکھوں انہوں نے کاٹ دیے رومیوں کو۔ وہ ایک بزرگ بیان فرما رہے تھے کہ اگر کوئی لمبا پڑ جائے لاکھوں کی تعداد میں جس طرح انہوں نے قتل کیا، ان کو کاٹنا بھی مشکل، کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 تلواریں ان کے ہاتھوں سے ٹوٹ گئی کافروں کو قتل کرتے کرتے، کہ خدا کے دشمن بن کے آئے۔ لیکن یہ سب کچھ اللہ کے لیے تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنے نفس کی آمیزش نہیں تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، ہم تو ایسے ہیں کہ بعض دفعہ اپنی ذاتی غصہ دین کی روح میں نکالنے شروع کر دیتے ہیں، دین کو اعلیٰ بنا لیا اور دوسروں کو دبانا شروع کر دیا۔ غصہ اپنا ذاتی ہوتا ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اللہ کے لیے ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا من احب للہ، جو کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، کسی اللہ والے سے ہے، مسلمان سے ہے، کسی اپنے جو ہے رشتہ دار سے، یہ ساری محبتیں اللہ کے لیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اگر کسی سے دشمنی ہے، کافر ناپسند ہے، تو وہ بھی اللہ کے لیے، دشمنی بھی اللہ کے لیے، دوستی بھی اللہ کے لیے۔ من آہتا للہ، اگر کسی کو کچھ دینا ہے تو اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، کسی کو نہیں دینا تب بھی اللہ کے لیے، کہ یہ چندہ لے کر اللہ کی نافرمانی کرے گا، اس کو میں نہیں دوں گا، یہ پیسے لے کر ناچ گانا کرے گا، میں نہیں دوں گا، ہوتا ہے نا ایسا بھی۔ اور بعض تو چندے بھی حرام ہیں،
وہ جیسے ٹول ٹیکس والے ہوتے ہیں، مجھے بتا رہے تھے کہ راستے میں گلیوں میں کھڑے ہو کے بھائی دے کے جاؤ، دے کے جو بعض لوگ بیچارے دنیا دار لوگ شرمندہ ہو کے دے دیتے ہیں، نہیں دیں گے تو یہ کہیں گے یہ فلاں فلاں، طرح طرح کی باتیں کرتے. کسی کو شرما کر اس سے پیسے نکالنے دین کے نام پر، یہ بھی حرام ہے. اس کا جی نہیں چاہ رہا، صرف یہ ہے کہ وہ شرمندہ ہوگا، بھئی اس فلاں نے پیسے دیے میں نے نہ دیے، یہ کہیں گے یہ کیسا آدمی ہے. یہ بھی جائز نہیں ہے. دینا ہے تو اللہ کے لیے، نہیں دینا تو اللہ کے لیے، کہ اللہ کی فرما برداری کرے گا. جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کھانا متقی کھائے. مطلب کیا؟ وہ کھائے گا، نیکیاں کرے گا، تجھے بھی ثواب ملے گا. اگر نافرمانی، اگر وہ پیسے لے کر ناچ گانا اور غلط کام کرے گا تو اس پر تو اس کی گناہ اندر مدد کی گئی. تو فرمایا یہ جو 4 کام کرے گا فقد استکمل الایمان، اس کا ایمان مکمل ہو گیا، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی. تو جس کا ایمان مکمل ہوگا تو بھائی وہ نیک عمل کرے گا، وہ نیکی کے راستے پہ چلے گا. ایمان جب بنتا ہے تو انسان بن جاتا ہے، یہ پکا مسلمان ہوتا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اندر یہ بات تھی کہ جو کام کرتے تھے اللہ کے لیے، اگر کہیں امیزش تھوڑی سی بھی آ گئی تو رک جاتے. تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی کافر کے سینے پہ چڑھے کہ اس کو قتل کر دوں، اس نے آگے سے تھوک دیا. تو حضرت پہ تھوکا تو ہٹ گئے پیچھے. اس نے کہا کافر اٹھ کے تو مجھے قتل کرنے والا تھا، کیا ہو گیا تجھے؟ کہتے ہیں جب میں تجھے پہلے قتل کرنے لگا تھا خدا کا دشمن سمجھ کے قتل کرنے لگا تھا. تجھ پہ تلوار چلانی تھی اللہ کے لیے، جب تو نے مجھ پہ تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا. اس درمیان میں یہ غصہ بھی آ گیا ہے، غصے کی امیزش، اب میری اندر کی خواہش بھی آ گئی. تو خالص جو ہے میں سمجھا کہ اب اللہ کے لیے نہیں ہے، اس میں میرا غصہ بھی ہے. پہلے میرا غصہ تھا اللہ کے لیے، اب اندر کیونکہ تو نے مجھ پہ تھوکا اور میرے اندر غصہ آیا تو اس لیے جو ہے یہ بھی درمیان میں غصہ بھی آ گیا. تو صرف میں سمجھا کہ صرف اللہ کے لیے نہیں ہے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا ہے. وہ کہنے لگے ایسے لوگ ہیں تو پھر گواہ ہو جاؤ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اخلاص تھا. یہ الحمدللہ رب العالمین جو پہلی آیت ہے، اس کی تفسیر میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے، ایک تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ، للہ کہتے ہیں اللہ کے لیے کرنے، یعنی کیا مطلب جو بھی عبادت کرنی ہے اللہ کے لیے کی جائے. تو جب یہ پہلا سبق قرآن پاک نے ہمیں یہی دیا ہے کہ جو عبادت کرنی اللہ کے لیے، لیکن عبادت وہ ہے جو شریعت سے ثابت ہو. اپنی مرضی سے اگر ہم کوئی کام کریں گے اس میں 100 اخلاص بھی ہوگا، وہ بھی فائدہ مند نہیں. عبادت اللہ کی شریعت سے ثابت ہو، حضور کے طریقے پہ ہو، پھر قبول ہے. اگر حضور کا طریقہ نہیں ہوگا، اپنی مرضی سے ہوگا، پھر اس کے منہ پہ مار دی جائے گی لے جا. اللہ جل جلالہ مجھے بھی اور آپ کو بھی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.